ایک چیز جو ہم بھول رہے ہیں، انڈیا از اے ہیوج مارکیٹ اکانومی، پوری دنیا کا ایک ٹلٹ ہے انڈیا کی طرف، امریکنز ان کے ساتھ ہیں، اور چونکہ وہ ایک مارکیٹ اکانومی ہے اور دنیا انڈیا کی بات مانتی ہے. ابھی سیکورٹی کونسل کے انڈر کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم انٹرنیشنل ٹاسک فورس، جو کہ پوری دنیا کے اندر جو اینٹی ٹیررزم لاز ہیں، جو فریم ورک ہیں، پالیسی فریم ورکس ہیں، ان پہ دنیا کو تو انپٹ دیتا ہے، دنیا سے بات کرتا ہے. لیکن ہم نے آج تک وہ کہیں کسی بھی دنیا کے فورم کے اوپر ہم نے کلبوشن کا ایشو ہائی لائٹ نہیں کیا. تو دنیا کو بتانے کے لیے ہماری جو خارجہ پالیسی، ایک افیکٹو خارجہ پالیسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. وہ تو الحمدللہ ہمارے پاس فورم منسٹر نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے، وہ آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنا قلمدان سنبھالا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ کہ اب کرنا کیا ہے. دیکھیں ایک چیز جو ہم بھول رہے ہیں، انڈیا از اے ہیوج مارکیٹ اکانومی، پوری دنیا کا ایک ٹلٹ ہے انڈیا کی طرف، امریکنز ان کے ساتھ ہیں، اور چونکہ وہ ایک مارکیٹ اکانومی ہے اور دنیا انڈیا کی بات مانتی ہے. ابھی بھی دیکھیں نا، ابھی میں جب واپس یہاں پہ آ رہا تھا پروگرام کرنے کے لیے، وہاں پہ آئی پی ایل چل رہا ہے، پوری دنیا سے پلیئرز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ہم نے ہمارے ملک میں ایک انٹرنیشنل میچ کروانا تھا، پاکستان لیگ کا میچ کروانا تھا، ہم نے پورے لاہور کے اندر کرفیو نافذ کر دیا تھا. حالات ہمارے اور ان کے بڑے ڈیفرنٹ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کلبوشن کے ایشو کے اوپر کتنا انڈین پریشر لیتے ہیں. شہزاد صاحب نے جس طرح بات کی نا کہ انڈیا گھٹنے ٹیکے گا، انڈیا میرے نزدیک، میرے خیال کے مطابق گھٹنے نہیں ٹیکے گا، وہ اور زیادہ اگریسو ہوگا. اور چونکہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ دیکھیں اکنامیکلی، پولیٹیکلی ریجن کے اندر ہمارے ساتھ، بتائیں نا کون سا ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ ایران، افغانستان، انڈیا تو آلریڈی ہمارا ایک اینیمی نمبر 1 ہے. تو ہم کس کے بیس پہ کریں گے؟ ہاں چائنا ہے، چائنا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، لیکن وہی بھی کس حد تک کرے گا؟ تو لہٰذا ہمیں دنیا کے اندر اگر اس میسج کو کلبوشن نے جو ہمارے ملک کے اندر کیا بتانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کسی فورم میں یہ بات کرنا پڑے گی. ایک بات تو 100% درست کہی ہے خاور صاحب نے، وہ یہ کہ انڈیا ایک مارکیٹ اکانومی ہے، ایک بومنگ اکانومی ہے، لوگوں کی نظریں اس طرف ہے ہلالی صاحب، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اتنا بھی ہے ہلالی صاحب کہ کسی طریقے سے بھی اگر انڈیا اکانومی ہے تو وہ کسی کے اوپر چڑھ تو نہیں سکتا، یا پھر ایک ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتا ہے، اس ڈپلومیٹک طریقہ کار کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے جاسوس بھیج دیں، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں. اگر آپ اکانومی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خطے کے چودھری بنے ہوئے. میں سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا کیا سوال ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکانومی اتنی پری ڈومیننٹ ہے کہ ہم لوگوں پہ وہ سوار ہو گئے ہیں اور ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہماری اکنامک پالیسیز؟ میں سمجھتا ہوں وہ تو نہیں ہے، مگر ہاں ان کی اکانومی کافی بڑی ہے. انڈیا 10 گنا زیادہ ہے ہمارے سائز کے مطابق. ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ کوئی نہیں جانتا انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے، بالکل صحیح ہے. کوئی ہم لوگ نہیں مانتے. اگر انڈیا واقعی جینیونلی سیکولر ہوتا تو پاکستان نہیں بنتا. ہمیں پتہ ہے کہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، مگر پوری دنیا جو ہے وہ they take India as a secular state، اور ان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے، نام نہاد بے شک مگر ہے. تو اب جب ایسی چیزیں ہوتے ہیں، گائے کسی کے کھانا آ کے کھاتا ہے، تو اگر گائے کو آپ ہاک دیں تو اس کے بعد وہ آ کے آپ کو مارتے ہیں لوگ. اٹ شوز کہ یہ بڑا یہ سیکولرزم، سو کالڈ سیکولرزم اتنا ڈیپ نہیں ہے. میں ایکچولی بات کرنا چاہتا ہوں جو شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ گلبشن کے ساتھ ہمارا کیا رابطہ ہونا چاہیے. دیکھیے گلبشن نے 3-4 چیزیں کیے ہیں which has cost lives، پاکستانی لائیوز. مثال کے طور پہ وہ گرینیڈ اٹیک کیا تھا گوادر اور تربت میں. اس نے پھر جوانی میں جا کے سویلین شپس اور ریڈار تھنگز کو کرا تھا. پھر اس نے بینک رول کیا ٹیررزم، اور خاص طور وہ اٹیک کوئٹہ میں ہزارہ کے اوپر جو ہوا ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے انسیڈنسز تو میرے خیال میں اس سفیشنٹ کہ اس کو 2 دفعہ آپ پھانسی دیں. اب کیا ہم کہیں گے کہ حالانکہ اس نے آ کے لوگوں کو مارا، حالانکہ اس نے آ کے ہر قسم کی لا کو بریک کیا، اور ہمارا جو ڈیتھ پینلٹی ہے جو ہم نے اس کو دیا، کیا ہم اس کو بھی سوداگیری کریں اس کے اوپر؟ کہ کیا انصاف پہ سوداگیری ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں انصاف پہ سوداگیری نہیں ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں جو بھی انڈیا کا ریاکشن ہے، جو بھی ہو، ہاں ایک طریقہ ہے صرف، اور وہ ہے کہ جتنے لوگ مارے گئے ان کے خاندانوں کو بلائے اور ان کو معافی مانگے، ان کو کمپنسیشن دے، اور اگر اکارڈنگ ٹو اسلامک لا وہ ایکسیپٹیبل ہیں ان کو تو ضرور، مگر اف ناٹ ہی مسٹ ہینگ.
اس کی بارے میں نیگوشیشنز میرے خیال میں ہونا نہیں چاہیے. دس شوڈ ناٹ بی اے سبجیکٹ فار نیگوشیشن. صحیح. شہزاد صاحب اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہوگا؟ یعنی دیت کا معاملہ لے کر آیا جائے، اگر خاندان مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو پھر ڈیتھ پینلٹی؟ نہیں، یہ تو غلط بات ہے. دیت وغیرہ کا تو کوئی سکوپ ہی نہیں ہے. اس سے اچھا آپ پھانسی پہ لٹکا دیں دیت دینے سے بہتر ہے. دیکھیے مقصد کیا ہے. واٹ آر وی سیئنگ؟ واٹ آر وی سیئنگ کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اب پھانسی کی سزا کب کرنی ہے یہ پاکستان کا ایک ٹائمنگ تھا پھانسی کی سزا دینے کا، دوسرا وقت ہے پھانسی پہ لٹکانے کا. یہ پاکستان کی چوائس ہے. لوگ 10-10 سال، 5-5 سال، 20-20 سال پھانسی کی کال کوٹڑی میں رہتے ہیں ویٹنگ فار دیٹ مومنٹ. اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، مجھے یہ پھانسی پہ لٹکائیں گے. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، صرف وہ اکیلا نہیں مر رہا. کیا چیزیں ہیں؟ راجناتھ سنگھ کہتا ہے ہم جو اس حد تک جا سکے ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے. نمبر 1 کیا کرے گا ہمیں پتہ چلنا چاہیے. نمبر 2 کہتی ہے سشما